لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم جزاک اللہ جی ماشاء اللہ. اور میں قاری محمد عمران صاحب کے سارے ادھر بندے اتنے چڑھتے ہیں نا تب ہی کھلوتے ہیں ایسے بندے اتنے چڑھتے ہیں نہیں چڑھتے کوئی نہیں کھلوتا نکلتا جب پیدا رکھے تمام دوست تھینک یو جی، بہت شکریہ عمران صاحب آپ کا. جو اب میں آپ سے درخواست دوں گا تسکین صاحب کہ آپ آئیں اور 2 منٹ جو ہے اپنے خیالات سے جو ہے وہ نوازے صاحب کو پلیز ویلکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلے میں سارے معزز مہمانوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو السلام علیکم کے بعد خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ سب نے آج اپنے جس طرح عوامی خدمت کرنے والے لیڈروں کے ساتھ اظہار محبت کیا، یہ کہیں پہ مثال نہیں ملتی۔ میں چودھری ظہور اللہ شہید صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے گجرات کی سیاست کو بدلا اور ایک رواداری کی سیاست پیدا کی، خدمت کی سیاست کی بنیاد رکھی، جس کو سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین صاحب نے آگے بڑھایا، اور آج بھی سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین صاحب کی قیادت میں وفاقی وزیر چودھری صالح حسین صاحب اور صوبائی وزیر چودھری شافع حسین صاحب اس خدمت کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی سیاست پیچھے گزری ہے اس کو وفاقی وزیر چودھری صالح حسین صاحب اور صوبائی وزیر چودھری شافع حسین صاحب نے آگے تبدیل کر دی ہے کہ گجرات میں آج وہ سیاست پھل پھول رہی ہے کہ جس میں نہ کمیشن ہے اور نہ کرپشن ہے۔ آج آپ کے پاس جو قیادت موجود ہے، یہ گجرات کی ہسٹری میں کبھی آپ کو قیادت دوبارہ نہیں ملے گی۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین صاحب کی تربیت کے مطابق ان کی قیادت میں وفاقی وزیر چودھری صالح حسین صاحب اور صوبائی وزیر چودھری شافع حسین صاحب نے آج سیاست کو خدمت میں تبدیل کر کے دکھایا ہے۔ نو کمیشن نو کرپشن کے تحت گجرات میں کام کر کے دکھائے ہیں، عوام کی خدمت کر کے دکھائی ہے۔ آج آپ کی تالیوں میں آپ اس چیز کو ثابت کریں کہ آپ کے لیڈر نہ کرپشن کرتے ہیں اور نہ ہی کمیشن لیتے ہیں، اور آپ کو اس چیز پر اپنا سینہ چوڑا کر لینا چاہیے کہ آپ کے لیڈر جو چودھری شجاعت حسین صاحب کی قیادت کے اندر آپ کی خدمت کرتے ہیں، وفاقی وزیر چودھری صالح حسین صاحب اور صوبائی وزیر چودھری شافع حسین صاحب، الحمدللہ شجاع صاحب سے لے کے آج تک ہمارے قائدین پہ کوئی ایک روپیہ بھی الزام نہیں لگا سکا کہ انہوں نے کبھی کرپشن کی ہے یا کمیشن کھائی ہے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ گجرات سٹی جس میں چودھری شافع حسین صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں، انہوں نے اپوائنٹمنٹ کروائی ہیں کہ کسی کی سفارش نہیں مانی جائے گی۔ گجرات سٹی کی طرف آج تک کسی نے دھیان نہیں دیا۔ الحمدللہ چودھری شافع حسین صاحب دن رات محنت کر کے، چودھری صالح حسین صاحب دن رات محنت کر کے گجرات کو ترقی یافتہ سٹی بنانے طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے لیڈر جس طرح کام کر رہے ہیں اور ان کی قیادت میں ہم جس طرح آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ جب یہ ٹینیور پورا ہوگا ہمیں عوام سے ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارے کام بولیں گے، ہماری ایمانداری بولے گی، اور انشاءاللہ ڈبوں میں سے صرف ٹریکٹر نکلے گا بہت شکریہ حافظ عقیل صاحب، ایک دمدار آپ نے لوگوں کو بات بتائی، اور اپنی ایمانداری جو ہماری تیمور بٹ صاحب، ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں، اور چودھری شافع حسین صاحب اور صالح حسین صاحب کی ایمانداری کے حوالے سے بتایا۔ اب میں پلیز بلاؤں گا سب کی نمائندگی کے لیے جتنے ہمارے رہنما مسلم لیگ ہیں، دوست احباب ہیں، ان کی نمائندگی کریں گے۔ سٹی صدر علی ابراج جوہر صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ علی ابراج جوہر صاحب۔ اتھے رہو۔ ہاں جی الرحمن الرحیم۔ سودا تمام دوستوں بھائیو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں سٹی کی جو تنظیم ہے، جو ہمارے کارکنان ہیں، ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جس طرح آج آپ نے دن گرم بھی تھا، موسم کی سختی کے باوجود یہاں پہ بڑے منظم انداز سے آپ 2 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو شاباشی دیتا ہوں۔ ساتھ ہی جو انتظامیہ مسلم لیگ کا فوارہ چوک آفس اس کو بھی شاباش دیتا ہوں کہ بڑے منظم انداز سے انہوں نے ارینجمنٹ میں اپنا کردار ادا کیا۔ وقت کافی ہو چکا اور سب لوگ جو ہیں وہ چودھری شافع حسین کو سننے کے لیے بےتاب ہوں گے میرے سمیت۔ میں صرف مختصراً 1-2 باتیں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کے حالیہ گجرات میں قدرتی آفت آئی، ایک سیلاب آیا،
اور اس کے ساتھ ہمارے شہریوں کو ہمارے سمیت بڑی زیادہ جو ہے وہ پریشانی اٹھانی پڑی، لوگوں کا بڑا نقصان ہو گیا۔ گاؤں جو تھے ان کے مویشی بیچارے ہمارے جو گاؤں والے ہیں ان کے بہ گئے، شہر کے اندر جو تھی الیکٹرانکس کی اپلائنسز سے لے کے گھروں کی ان کی جو بیسمنٹس تھیں، کاروباری مراکز کے جو مٹیریل تھے، جو بھی ان کی چیزیں تھیں، وہ بہت زیادہ ایک نقصان ہوا۔ قدرتی آفت ہے، بہرحال اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ جب کوئی مشکل پریشانی ہے تو اس میں آپ کا لیڈر، آپ کی ٹیم، آپ کے شہردار کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ جس طرح چودھری شافی حسین نے گجرات شہر کی خصوصی طور پہ یہ فلڈ کے دوران خدمت کی ہے اور جتنی پین لی ہے، ایسی کبھی مثال نہیں ملتی۔ اس سے پہلے بھی بڑے لیڈر آتے رہے، لیکن اس طرح عوام کے اندر جا کے نچلے لیول تک جا کے اپنے کارکنوں کے ساتھ رابطہ رکھنا، اس کو وقت دینا، اس کی کال کا جواب دینا، اس کے میسج کا جواب دینا، اس کے دکھ درد کو سمجھنا، اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح قدرتی آفت کو اس کے اوپر سیاست کی گئی، یہ بڑی افسوسناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں شرم آنی چاہیے لوگوں کو کہ جو ایک آفت آتی ہے اس میں تو مل کے اس کا سامنا کیا جاتا ہے، اس میں تو مل کے اپنے شہری کو اس میں سے نکالا جاتا ہے، ان کی خدمت کی جاتی ہے، اس کے اوپر سیاست کرنا کتنی غلط بات ہے۔ یہ بڑا افسوسناک امر ہے۔ چودھری شافی حسین خود میدان میں گئے، یہاں پہ کالکی کے ہمارے دوست بیٹھے ہیں، کوٹ پتو کے ہیں، علی پور کے ہیں، خواہ وہ گاؤں ہو، خواہ وہ بارہ دری کا ایریا ہو، جناح چوک ہو، شاہ حسین ہو، کمر سیلوی روڈ ہو، چودھری شافی حسین سب خود گئے ہیں ہر جگہ، دوران تک گئے ہیں، خود انہوں نے جا کے لوگوں کو راشن بھی پہنچایا، ساری اپنی ٹیمیں جو تھیں وہ لگائی ہوئی تھیں، تمام لوگوں نے جتنے مسلم لیگ کے ہمارے جو یہاں پہ عہدیدار ہیں، ہمارے کارکنان ہیں، سب نے اپنے اپنی کوشش کر کے اپنے شہر کی خدمت کی۔ اس طرح کی ایسی بھائی چارے کی روایت قائم کی، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو میں ان سب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی جو محنت ہے یہ رائے گا نہیں جائے گی۔ جو شہریوں کا نقصان ہو انشاءاللہ تعالیٰ، چودھری شافی حسین پہلے بھی انہوں نے پوری کوشش کی، آگے بھی انشاءاللہ بھرپور انداز سے، منظم انداز سے کوشش کریں گے کہ اس کا ازالہ کیا جائے، اور ہمیشہ گجرات شہر کے واسیوں کو انہوں نے کبھی اکیلے نہیں چھوڑا، ہمیشہ چیک اینڈ بیلنس کر کے ہر کام کے اوپر، ڈیولپمنٹ کا کام ہو، وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کام ہو، پولیسنگ میٹرز ہو، ریونیو کے کام ہو، وہ کہ ہر جگہ انہوں نے ایک اپنی کڑی نظر رکھی ہوئی ہے، اپنی ٹیم چھوڑی ہوئی ہے، اور وقتاً فوقتاً اس سے اپڈیٹ لیتے ہیں اور ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں۔ تو جو بھی دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ سب ہمارے اللہ کے فضل سے، آپ سب کی بہت مہربانی، آپ سب کا بہت شکریہ، اور اینڈ پہ میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح یہ بڑا ٹیسٹنگ ٹائم تھا، بڑا ہارڈ ٹائم تھا، اتنے سخت وقت میں جب آپ نے یہ ثابت کیا، جب اپنے بھرپور نمبرز میں آ کے، اتنی بڑی تعداد میں آ کے آپ نے شہر گجرات کو، پورے پاکستان کو، پنجاب کو ثابت کر دیا ہے کہ گجرات جو ہے چودھری شجاعت حسین کا ہے۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ اپنے لیڈر کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہر مشکل میں، ہر اچھائی میں، ہر برائی میں، ہر جگہ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یقین رکھیں آپ کا لیڈر بھی آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پاکستان مسلم لیگ، پاکستان، چودھری شجاعت حسین، چودھری شافی حسین، چودھری صالح حسین، پاکستان کا۔ شکریہ علی برار دھوا صاحب۔ آپ لوگوں کو پاکستان یا پاکستان کے مسلم لیگ کے نعرے پہ ایک دفعہ جو ہے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے پاکستان، پھر نہیں آواز آئی زور سے، پاکستان، پاکستان مسلم لیگ۔ اب میں پلیز ریکویسٹ کروں گا کہ ڈائس کو جو ہے تھوڑا سا اسپیس دیجیے، خالی کیجیے، اور ایک نعرے کے ساتھ جو ہے میں چودھری شافی حسین صاحب کو دعوت دوں گا، صوبائی وزیر صنعت کی جانب چودھری شافی حسین، آواز نہیں ہے آپ لوگوں کی، چودھری شافی حسین۔ پیچھے رویہ یار، کلو ہو جا نا۔ تھوڑا پیچھے ہو جانا بھائی، میرا ہاتھ تو نہیں آ رہا، مجھے بتا دے یار، آپ پیچھے رہو، تھوڑا پیچھے ہو جانا، مہربانی کرو چلو جی کیریان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا
میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آنے کا شکریہ بہت بہت. اور جب میں گاڑی سے اترا تھا تو میں شکر کر رہا تھا اللہ کا کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 90% میں مل رہا تھا ساروں سے تو سارے وہی چہرے تھے جن کے اکثر کے میں نام بھی جانتا ہوں, پیچھے ہوتا ہے, محلوں کو ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 2004 سے لے کے اب تک جو معراج شہر میں میرا آنا جانا رہا اس کا جو ہے رزلٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ مجھے اس کے رزلٹ سامنے نظر آ رہے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ معراج شہر کو ہمیشہ نہیں پوچھا گیا. الیکشنوں سے پہلے مجھے کہا گیا کہ میں کسی اور حلقے سے آ جاؤں تو مجھے اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی. میں نے کہا کہ میں کسی اور حلقے کے لوگوں کو نہیں جانتا, میں گجرات شہر کے لوگوں کو جانتا ہوں. یہاں جو مختلف یوسیز ہیں, مختلف محلے ہیں, مختلف برادریاں ہیں, مختلف ہر سوچ کے جو لوگ ہیں ان کو میں بڑا بڑا جانتا ہوں. اور جتنے بھی الیکشن گزرے ہیں ہر الیکشن میں جتنی بھی میں نے خاندان کے لیے کیمپین کی وہ معراج شہر کی مسلم بازار میں ہر دکان پر میں جاتا رہا. اور 2008 کے الیکشن میں بھی, اس سے پہلے بھی موتی بازار بھی, صرفہ بازار بھی, اور مدینہ بازار جو ہے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ مدینہ بازار جو ہے وہ پہلا میرا وزٹ مدینہ بازار کا 2003 میں ہوا تھا. تو اب سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ گجرات شہر میں 2 بار 3 بار ایم پی اے بھی رہے, 5 سال حکومت بھی رہی. گجرات شہر میں سٹی میئر بھی رہے. سٹی میئر کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جو سابقہ گجرات شہر کا میئر ہے وہ آج کل جو ہے کچھ بیانات وہ دے رہا ہے کہ جس طرح اس نے بڑے کام کیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے صرف جو اب سیوریج ہے جو اب اکھاڑی جا رہی ہے اس نے صرف اپنی فیکٹری کی ٹف ٹائل لگائی ہے اس کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف داڑھی رکھنا نہیں ہوتا, داڑھی رکھ کے اعمال کا بھی صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ نے داڑھی رکھ کے وقت 2 نمبر پر دوائیاں بیچنی ہیں یا غلط کام کرنا ہے تو داڑھی رکھنے کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی جواز نہیں بنتا. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ آج چودھری ظہور اللہ شہید صاحب کی جو ہے وہ سالانہ برسی ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو شجاعت صاحب نے بتایا اور جو میں نے خود آگے پیچھے بچپن سے دیکھا اور سنا اس میں یہی ہے کہ ہمیشہ چودھری ظہور اللہ شہید صاحب نے خدمت اور رواداری کی سیاست کی اور اپنی جیب کا جو ہے وہ کبھی نہیں سوچا. اور اکثر جو ہے وہ کسی ورکر کا کام ہوتا تھا تو اکثر اس کو گاڑی میں بٹھا کے تو ساتھ لے جاتے تھے اور کبھی کسی کو آج تک لارا نہیں لگایا, انہوں نے جیلیں بھی کاٹی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے خاندان کی سیاست ہے بڑی جد و جہد کے بعد چودھری ظہور اللہ شہید صاحب نے شروع کی, اور وہ خدمت اور رواداری کی جو سیاست ہے چودھری ظہور اللہ شہید صاحب کے بعد چودھری شجاعت حسین صاحب نے وہ خدمت اور رواداری کی جو سیاست ہے وہ شروع کی. اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی کبھی اپنی جیب پر نہیں سوچا, ہمیشہ اپنی عوام کو سوچا ہے, اپنے ملک کو سوچا ہے. اور چودھری شجاعت حسین صاحب جب ابھی انقلاب آیا تو وہ روزانہ مجھے اور سالک صاحب کو کہتے تھے کہ میں بھی وہاں جانا چاہوں گا, تو لوگ کیا سوچیں گے کہ میں آیا نہیں. تو ان کو جب پوچھا ان کے ڈاکٹروں سے تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ کچھ ویکنس ہے تو بہتر ہے کہ ابھی وہ نما نہ جائیں, انفیکشن ہونے کا بھی اندیشہ ہے. تو چودھری شجاعت حسین صاحب کو ہم نے بتایا کہ جتنا بھی ہم یہ راشن دے رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, یہ آپ کی وجہ سے ہی ہے. اور لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ہے آپ جو ہے ان دنوں میں جو ہے وہ کیوں نہیں آ سکے. اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے, چودھری ظہور اللہ صاحب کا جو نام ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے لوگ جو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہر چیز جو ہے وہ پیسہ نہیں ہوتا, اور عزت سے بڑھ کے جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ آج کل کے معاشرے میں پہلا دیکھا جاتا ہے کہ کڑی جڑی ہے وہ کتنی دی پائی ہے,
ਤੇ ਅਗਰ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 60 ਲੱਖ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੜੀਆਂ ਪਾਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 15% 20% ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 20% ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੋਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਹਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ PTI ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਪੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਡ ਆਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੰਦ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਦੀਨਾ ਸਈਦਾ ਤੇ ਲੋਰਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 6-6 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ CM ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਅਗਰ 2 ਕਮਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਫੰਡ ਦੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ CM ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਰਾਜ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ CM ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ PC1 ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਡ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਿਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸਿਵਰੇਜ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਮੋਡ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਵਿਸ ਮੋਡ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾ ਮੌਲਾ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰੁਕ ਜਾਣ ਸਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਵਰਨਾ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਘੰਟੇ ਸੁਬਾਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਲੀ ਸੁਬਾਹ 4 ਘੰਟੇ ਮੇਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਹੈ ਸਦਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਵਾਪਸ TM ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ PP31 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 10 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਔਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੂ FA ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਸ਼ਾਫੇ ਹੁਸੈਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸ਼ਾਫੇ ਹੁਸੈਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। PP 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 15 ਤੋਂ 18 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਤੇ 2 UCs ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਸੂਖ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੋਮਦੀਪੁਰ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਫੇ ਹੁਸੈਨ जिंदाबाद ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਫੇ ਹੁਸੈਨ जिंदाबाद। ਉਹ ਫੰਡਸ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀਦ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਲੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ CM ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਜਰ ਪਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਲੇ ਲਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਰੇਜ ਕਾਫੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ DC ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, CEO ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੈਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ DC ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਹੈ ਅਲੀ ਬਰਾ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਟੀ ਸਦਰ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤਮੂਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਸੁਹੈਲ ਰਜ਼ੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਅकील ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ UC ਵਾਈਜ਼ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਫ ਟਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਿਵਰੇਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਿਵਰੇਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਿਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਾਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ